بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج کا جو واقعہ ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے، اس وجہ سے مکمل ویڈیو دیکھیے گا۔ ایک یہودی نے اپنے بیٹے کو کہا جاؤ سودا لے آؤ، تو وہ چلا گیا۔ لڑکا راستے سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر نبی پاک پر پڑی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بھی اس لڑکے پر پڑی۔ وہ وہیں بیٹھ گیا اور وہیں بیٹھا رہ گیا اور کافی دیر ہو گئی۔ وہ یہودی کبھی اندر جاتا کبھی باہر آتا کہ لڑکا کہاں رہ گیا ہے، ابھی تک آیا نہیں۔ سورج غروب ہو گیا ہے، مغرب کی نماز ہو گئی ہے۔ شام کو گھر گیا، باپ نے پوچھا ارے نادان اتنی دیر کیوں کی؟ باپ بہت غصے میں کہ بڑا نادان اور پاگل ہے، میں نے کہا تھا جلدی آنا اور تم اتنی دیر کر کے آئے ہو، اور تمہیں سودا لینے بھیجا تھا، تم خالی ہاتھ واپس آ گئے ہو۔ سودا کہاں ہے؟ بیٹا بولا سودا تو میں خرید چکا ہوں۔ باپ نے کہا ارے بڑا تم پاگل ہے، سودا کدھر ہے؟ مجھے تو کہیں نظر نہیں آ رہا۔ بیٹے نے کہا بابا یقین کرے سودا خرید آیا ہوں۔ باپ بولا تو دکھا کہاں ہے سودا؟ بیٹے نے کہا کاش تیرے پاس وہ آنکھیں ہوتی، وہ تجھے دکھاتا کہ میرے پاس کیا سودا ہے۔ میرے بابا میں تمہیں کیا بتاؤں میں کیا سودا خرید لایا ہوں۔ باپ نے بولا چل چھوڑ رہنے دے۔ وہ لڑکا روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنے لگا۔ وہ یہودی کا اکلوتا بیٹا تھا، بہت پیار کرتا تھا، اس لیے اس نے کچھ نہ کہا۔ کچھ دنوں بعد لڑکا بہت بیمار ہو گیا، کافی دن بیمار رہا، اتنا بیمار ہوا کہ اس کو کمزوری ہو گئی اور کروٹ لینا بھی مشکل ہو گیا، اور پھر قریب کہ وہ مرنے لگا تھا۔ یہودی بہت پریشان تھا، پھر بھاگا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بولا آپ کے پاس آیا ہوں، آپ تو جانتے ہیں میں یہودی ہوں، مجھے آپ سے کوئی اتفاق نہیں، مگر میرا لڑکا آپ کو دن رات یاد کر رہا ہے، ممکن ہے آپ اپنے اس دشمن کے گھر آ کر اپنے عاشق کو ایک نظر دیکھنا پسند کریں، کیا یہ آرزو پوری ہو جائے گی کہ وہ مرنے سے پہلے آپ کا دیدار کر لے؟ وہ کسی اور چیز کی آرزو نہیں کر رہا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا میں نہیں جاؤں گا، آپ نے فرمایا ابو بکر اٹھو، عمر اٹھو، علی چلو چلیں، عثمان آؤ، باقی بھی سب چلیں، آپ کے عاشق کا دیدار ہم بھی کریں، اپنا دیدار اسے دیتے ہیں، آخری لمحہ ہے، آنکھیں بند کرنے سے پہلے اسے ہم کچھ دینا چاہتے ہیں، چلو چلتے ہیں۔ یہودی کے گھر پہنچے تو لڑکے کی آنکھیں بند تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے کی پیشانی پر اپنا ہاتھ مبارک رکھا، لڑکے کی آنکھیں کھل گئی جیسے زندگی لوٹ آئی ہو، جسم میں طاقت آ گئی ہو۔ آنکھیں کھلی تو رخ مصطفیٰ پر نظر پڑی، ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور لب کھل گئے، مسکراہٹ پھیل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اب کلمہ پڑھ لو۔ لڑکا اپنے باپ کا منہ تکنے لگا۔ وہ یہودی بولا میرا منہ کیا دیکھتے ہو، جو حضور کہہ رہے ہیں وہ کرو۔ لڑکا بولا یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا بس تم کلمہ پڑھ لو، میں جانوں اور جنت جانے، تم میرے ہو، جنت بھی میری ہے، جنت میں لے جانا میرا کام ہے۔ لڑکے نے کلمہ پڑھ لیا۔ جب اس کے منہ سے نکلا محمد رسول اللہ، روح باہر نکل گئی، کلمے کا نور اندر چلے گیا، آنکھیں بند ہوئی، لب خاموش ہوئے۔ اس لڑکے کا باپ وہ یہودی بولا یا رسول اللہ میں اور آپ دونوں مخالف ہیں، اس لیے یہ لڑکا اب میرا نہیں رہا، اب یہ اسلام قبول کر چکا ہے، اسے یہاں سے لے جائیں، اس کا جنازہ اٹھائیں، تبھی ہی اس کی عزت ہے، لے جاؤ اس کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اٹھاؤ، عمر اٹھاؤ، عثمان آگے بڑھو، بلال آؤ تو صحیح، علی چلو، دو کندھے سب اٹھاؤ اسے۔ آقا علیہ السلام جب یہودی کے گھر سے نکلے تو یہ فرماتے جا رہے تھے اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے اس بندے کو بخشا۔
اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے اس بندے کو بخش دیا۔ اللہ اکبر! کیا مقام ہوگا اس عاشق کی میت کا جس کو علی، عثمان، ابوبکر صدیق، عمر بن خطاب، بلال حبشی رضی اللہ عنہ جیسی مشہور شخصیت کندھا دے کر جا رہے ہوں اور آگے آگے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ قبر تیار ہوئی، کفن پہنایا گیا، حضور قبر کے اندر تشریف لے گئے، قبر میں کھڑے ہوئے اور کافی دیر کھڑے رہے اور پھر اپنے ہاتھوں سے اس عاشق کی میت کو اندر اتارا۔ آپ قبر کے اندر پنجوں کے بل چل رہے تھے، مکمل پاؤں مبارک نہیں رکھے تھے۔ کافی دیر کے بعد آپ قبر سے باہر آئے تو چہرے پر تھوڑی سی تھکاوٹ محسوس ہوئی۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں آپ نے قبر میں پاؤں مبارک مکمل کیوں نہیں رکھے؟ آپ پنجوں کے بل کیوں چلتے تھے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کے اندر بے پناہ فرشتے آئے ہوئے تھے، اس لیے مجھے جگہ نہیں ملتی تھی، میں پنجہ ہی رکھتا تھا، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی فرشتے کے پاؤں پر میرا پاؤں آ جائے۔ پھر صحابہ نے پوچھا آپ قبر کے اندر کیوں گئے؟ ہمیں کہتے ہم چلے جاتے۔ تو سبحان اللہ خوبصورت جواب دیا کہ میں نے اس لڑکے کو بولا تھا کہ تیری قبر کو جنت بناؤں گا، تو اب اس قبر کو جنت بنانے قبر کے اندر چلا گیا تھا۔ تو پھر حضور اتنے تھکے ہوئے کیوں ہیں؟ تھکا اس لیے ہوں کہ فرشتے اور حوریں اس عاشق کے دیدار کے لیے آ رہی تھی اور میرے وجود سے لگ لگ کر گزر رہی تھی، ان کی وجہ سے تھک گیا ہوں۔ تو ناظرین، یہ تھا یہودی کا بچہ جس نے جیسے ہی اسلام قبول کیا اس کی جو قبر ہے وہ جنت بن گئی اور اس کے دیدار کے لیے حوریں اور فرشتے اس کی قبر میں آ رہے تھے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اینڈ ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اللہ حافظ۔